لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم يقولون افتراه قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سورہ مبارک ہود قرآن مجید کا 11واں سورہ. اس کی آیت نمبر 13 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے: کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتاب از خود گھڑ لی ہے؟ کہو اچھا تو پھر لے آؤ اس جیسے 10 سورے گھڑے ہوئے، اور اللہ کے سوا جنہیں بھی تم اپنی مدد کے لیے بلا سکتے ہو تو بلا لو، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو. تفسیر فصل الخطاب میں علامہ علی نقی صاحب نے لکھا کہ سورۃ البقرہ یعنی پہلے پارے میں قرآن کے منکروں سے ایک سورت مقابلے پر لانے کا چیلنج دیا گیا تھا. اب 12ویں پارے میں کہا جا رہا ہے کہ 10 سورے مقابلے کے لیے لے آؤ. ظاہر کے پہلے ایک سورت کہنا پھر 10 سورے کہنا نامناسب بات ہوئی. معلوم ہوا کہ جو بات پہلے پارے میں کہی گئی تھی وہ بعد میں کہی گئی ہوگی، اور 10 سورتوں والی بات پہلے کہی گئی تھی. اس سے ثابت ہوا کہ ترتیب قرآن تنزیل قرآن کے مطابق نہیں ہے. تفسیر فتح الرحمن میں ہے، اس لیے شاہ ولی اللہ صاحب کو بھی لکھنا پڑا. میں کہتا ہوں کہ پہلے 10 سورتوں کے مقابلے پر لانے کی دعوت دی گئی تھی، جب اس سے عاجز ہوئے تب ایک سورت مقابلے پر لانے کی دعوت دی گئی. تفسیر جلالین میں لکھا ہے کہ پہلے 10 سورتوں کے مقابلے پر لانے کا مطالبہ کیا گیا تھا، پھر ایک سورت کا. تفسیر کبیر میں اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ آج کے روشن دماغ فرنگی محققین کی طرح عرب جاہلیت کے روشن خیال بھی اپنی اس تحقیق پر نازاں تھے کہ قرآن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام ہے. ان کے جواب میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کلام بنا سکتے ہیں تو تم کیوں نہیں بنا سکتے؟ اکیلے نہ صحیح، سب مل کر اس جیسا تھوڑا سا حصہ بنا لو. سورہ مبارک نساء کی آیت نمبر 13 میں ارشاد ہوتا ہے: وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ. اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیاوی زندگی کی اس رونق کی طرف اپنی نگاہیں اٹھا کر بھی نہ دیکھیں جو ہم نے آزمانے کے لیے ان میں سے مختلف لوگوں کو دے رکھی ہے، اور آپ کے رب کا دیا ہوا رزق بہتر اور زیادہ دیر پا ہے. مشکلات و تکالیف کے عدل الہی سے رابطے کی مناسبت سے ایک سوال کے جواب دینا بہتر ہے. وہ یہ کہ کافروں گنہگاروں کے دنیاوی نعمتوں سے بہرہ مند ہونے اور مومنین کے محروم ہونے کی کیا وجہ ہے؟ یعنی دنیا کے اکثر ثروت مند اور خوشحال لوگ کافر و فاجر کیوں ہیں؟ اس سوال کے جواب میں قرآن کریم کی بعض آیات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سب سے پہلے تو اس بات کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ زمانے کی پستی و بلندی اور امیری و غریبی سب اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے، اور کسی کی امیری اور دولت دیکھ کر اسے اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں جاننا چاہیے، بلکہ یہ امیری الہی آزمائش ہے. قابل ذکر بات یہ ہے کہ اس آیت کا اخلاقی دستور لوگوں کے اموال پر نظر رکھنے سے باز رکھنا ہے اور مومنین کے اندر قناعت پسندی اجاگر کرنا ہے. اصول کافی کی جلد 2 صفحہ 139 پر حدیث نمبر 9 یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق پکانے اور راضی ہو وہ لوگوں میں سب سے زیادہ بے نیاز ہے. اب ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کر رہا ہوں. اصل میں امید پر دنیا قائم ہے. امید اور آرزو نہ ہوتی تو زندگی کی خوبصورتی مان پڑ جاتی. اسی لیے ایک امیدوار انسان دنیا میں کامیاب نظر آتا ہے، ہر کام کو کامیابی کی امید پر شروع کرتا ہے، اور اگر ناکامی ہو بھی تو امید کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیتا. اسی لیے سرکار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے سبحانیت البحار میں کہ امید میری امت کے لیے رحمت ہے. اگر امید نہ ہوتی تو نہ کوئی ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی اور نہ کوئی باغبان درخت کاشت کرتا.
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔